अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। खान के हक में जी फैसले आना शुरू हो गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने अपना भी बेड़ा गर्क कर लिया है और अपने जो हमनवा थे उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। जो रही सही कसर थी, जो इज्जत बची हुई थी, या जो किरदार अभी पोशीदा थे, जिनकी थोड़ा सा भरम था, उनका भी बेड़ा गर्क हो गया है और वो किरदार भी कौम के सामने आ गए हैं। रात को आपने देखा वो 10 बजे शाहजेब खानजादा पाकिस्तान के नंबर 1 एंकर उनके उनका उनका शो चला और वो आज पूरा दिन और कल रात 9 बजे से मुसलसल चला रहे हैं कि पिंकी जो है वो मुझसे छुप छुप के इमरान खान को मिलती थी, मुझे बुरा लगता था लेकिन मैं बेगैरत होकर सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। तो ये सारे किस्से आपने बेहुदा बेहुदा तरीन किसी, मैं कहता हूं कि यूरोप जैसे मुल्क के अंदर भी, यूरोपों के अंदर भी ऐसे किस्से और कहानियां टीवी पर नशर ना किए जाएं जो पाकिस्तान के अंदर बेशर्मी वाहियात किस्म का जो कंटेंट नशर किया गया है। और फिर कहते हैं हम सहाफी हैं, नंबर 1 चैनल है, नंबर 1 एंकर है, और हम नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, बाकायदा डिग्रियां लेकर आए हुए हैं, प्रोफेशनल तालीम हासिल की हुई है जर्नलिज्म की, नहीं वो यूट्यूबर, ओ फलां यूट्यूबर। हम सहाफी हैं, ये यूट्यूबर है और ये फलाने हैं। अगर आप सहाफी हैं और हम यूट्यूबर हैं तो हम ऐसे सहाफी बनने से रहे। एक गुजारिश आपसे कल भी की थी कि हमारे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुसलसल रिपोर्ट किया जा रहा है, इनको बंद करवाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं क्योंकि कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें ताकि इन साजिशों का मुकाबला किया जा सके। बहरहाल जी, जो शाहजेब खानजादा ने खच मारी, जो जियो न्यूज ये कल से लेकर आज तक प्रोपेगेंडा कर रहा है, और जिस तरह से माजरत के साथ टीवी को इन्होंने हीरा मंडी बना दिया है। टीवी को इन्होंने एक गंध, एक बाजारी और पता नहीं क्या चीज के फैमिलीज के अंदर ना आप प्रोग्राम देख सकते हैं और ना ही अब बात हो सकती है। लेकिन ये आखिरी कार्ड था ना, गिरावट का, नीचपन का, लुच्चेपन का, ये आखिरी लेवल था ना। क्या हो गया इस आखिरी लेवल के बाद? खान की इज्जत कम हो गई, वोट बैंक कम हो गया, अब कराओ इलेक्शन। अब तो इज्जत भी खराब कर दी ना, तलाकों से लेकर नाजायज बेटियां और पता नहीं क्या क्या लेके आए टीवी पर, इद्दत वाले मामलात। और अब तो उस खातून का, बापर्दा खातून का सबका जो है वो हस्बैंड, उसको ही उठा के टीवी पे ले आए और सारी बाजारी और घटिया जबान जो इस्तेमाल हुई, इसके बाद इलेक्शन करवा दो। अब जरा करो मुकाबला। अब तो सारा नीचपन कर लिया है ना, बेड़ा गर्क करवा दिया, अखलाकियात का भी, सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। और ये नंबर 1 एंकर का जो भरम था वो भी सबका टूट गया कि ये बड़े जो है ये खुददार लोग हैं, ये बड़े खुददार हैं, लेकिन ये सबसे बड़े बेशरम हैं। मैं जाती तौर पे अगर आपको एंकरों के बारे में बताना शुरू कर दूं ना, सिर्फ एंकर जो हमारी सहाफी कम्युनिटी है, जो अपनी बरादरी है, इनके क्या क्या लक्षण है, मैं नाम लेना शुरू कर दूं और सबूतों के साथ बात करना शुरू कर दूं तो आप लोग शायद इनसे इतनी नफरत करें और आप मुझसे भी उतनी नफरत करें कि ये ऐसे ऐसे किरदारों की तुम जो है और इस तरह की घटिया और गलीज गुफ्तगू जो है वो हम तुम्हें देखते हैं फैमिलीज के अंदर बैठ के, तुम ये बात करते हो। यानी मैं जाती तौर पे बेशुमार एंकरों को जानता हूं जिनका करैक्टर टीवी पर शायद ऐसा हो कि आपको लगे इनसे बड़ा कोई मोमिन नहीं है, और उनके क्या क्या किरदार हैं और क्या क्या क्या, मैं नाम नहीं लेता। वो जो कहते थे खान को कि तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे, उन्होंने कहां कहां किस किस इस्लामाबाद के घर के अंदर किस किस को रखा हुआ है, कौन कराची कौन लाहौर के अंदर क्या करता है, और कौन अपने मुलाजमों के साथ और अपनी जो खवातीन वर्कर्स के साथ क्या करता रहा है, क्या करता है, किस किस के क्या क्या है, कहां पे रात को महफिलें सजती है, इन बातों को रह नहीं दी। और जर्नैलों के किस्से कहानियां तो आपको पता ही है, किताबें भरी हुई हैं जनरल रानियों से लेकर और आगे तक। और ये जिस एंकर ने इंटरव्यू किया है शाहजेब खानजादा, इसका जरा पता करें। हम तो बात नहीं करते, जरा पता कराएं कि कौन किस टीवी चैनल में और कौन एंकर लगी हुई है और कौन किसने लगवाया हुआ है और क्या किस्से थे, क्या कहानियां थी।
یہ باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ریلیونٹ باتیں ہیں، لیکن بات یہ کہ آپ خود کو اتنا مہذب سمجھے اور پھر یہ شاہین صاحبائی صاحب بزرگ صحافی ہیں، ان کا میں نے ایک ٹویٹ پڑھا، وہ بڑی سارے معاملے کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں گند اچھالنا اگر صحافتی اور اخلاقی اصولوں کے مطابق ہے تو پھر سب تیار ہو جائیں، سب تیار ہو جائیں۔ جرنیلوں اور ججوں کی رنگین راتیں، مریم نواز کی شادی اور بچوں کی پیدائش کی تاریخیں۔ بات یہ ہے کہ مریم بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، اس کی بات نہیں ہونی چاہیے، کسی کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب اگر آپ نے اصول ہی بنا لیا ہے کہ ٹی وی پر یہی سوشل میڈیا پر ٹی وی پر ہر جگہ پہ یہ بے غیرتی ڈسکس کرنی ہے، تو شاہین صاحبائی صاحب کہتے ہیں کہ پھر ذرا کرے کس نے کس کے ساتھ شادی کی، کون کہاں پہ پکڑا گیا، کس کا کب بچہ پیدا ہوا، کب نکاح ہوا، ان کا یہ ساری چیزیں پھر شروع کر دینا ٹی وی شو، اسی پہ کیا کریں، میک اپ سے پہلے اور میک اپ کے بعد کی تصویریں، نواز شریف کے گانے اور سنانے کے قصے، کس نے کس کی بیوی کس سے چھینی، کس نے کس کی طلاق کروائی، یہ سب آپ کو پتا ہے جو لوگ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں، اور بے شرمی اور گندی آلودہ تاریخ، اس کے اندر کوئی بھی صاف چیز نہیں ہے۔ جو صاف شفاف آپ کو لگتی ہے وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے، جس نے جھوٹ نے ہماری تاریخ کو، ہمارے کرداروں کو، بدبودار کرداروں کو کور کیا ہوا ہے، چاہے وہ جج ہوں، جرنیل ہوں، اینکر ہوں، صحافی ہوں، جو بھی ہوں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں خواتین ریپورٹر سے دوستیاں، شہباز شریف کی لاتعداد شادیاں شہباز شریف کی، ٹھیک ہے، اور مزید قصے، حمزہ کے اچھے برے شوق، زرداری صاحب کی کوکاف کی پریوں کی پروازیں، ضیاء الدین ہسپتال کی راتیں، بلاول صاحب اور ہنا خر کی تصویریں، فضل الرحمان کے مدرسوں کے قصے، مولانا سینڈوچ کی کہانیاں، ٹیلی فون پر عشق، پرائیویٹ جہازوں کی آمد و رفت، ٹی وی چینل مالکان کے روز و شب، بڑے بڑے جگادری صحافیوں کی کارستانیاں، اور بے شمار شوروں اور بیویوں کی درد بھری کہانیاں ہر ٹاک شو میں چلیں گی۔ بڑی میں بھی تلخ باتیں کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے، کون کس کے ساتھ اپنی بیوی بدل لیتا ہے، یہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ ہیں، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، لیکن ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ ہم مہذب گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے، ہمیں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، لیکن اگر ایسی باتیں آپ ٹی وی پر اٹھا کے لے آئیں، مرچ مسالہ اس میں ڈال کے، تو پھر شاہین صاحبائی صاحب کہتے ہیں کہ پھر سب کچھ ڈسکس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہی معیار لگتا ہے صحافت کا، تو بیڑا جی گر کر دیا سب نے، اپنا بھی، سوسائٹی کا بھی۔ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، یہ 6-7 منٹ، یہ ساری تو بڑی پردے کے اندر رکھ کے کی ہیں، پھر بھی آپ یہ چیزیں برداشت آپ سے نہیں ہوئی ہوں گی، تو جب ان کے راز کھل جائیں تو پھر لگ پتا جائے۔ بہرحال جی، آج سائفر کیس سماعت ہوئی، جیسے سمن رفت صاحبہ اور میاں جو ہے وہ امتیاز، کیا ان کا نام ہے، جج صاحب نے جو ہے اورنگزیب صاحب نے وہ سماعت کی، اور اب جناب جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے دلائل دیے، اور انہوں نے کہا جیل ٹرائل کا پروسیس عدالت کے سامنے انہوں نے رکھا۔ سی آر پی سی کے سیکشن 352 کے تحت جیل ٹرائل کے لیے ٹرائل جج نے کچھ وجوہات کے ساتھ یہ اختیار استعمال کرنا ہوتا ہے، پھر ریکویسٹ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے ذریعے وفاقی حکومت کو جاتی ہے، کابینہ کے سامنے یہ معاملہ رکھنا ہوتا ہے، اور ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے کہا پروسیس ہے۔ کیا یہ پروسیس فالو ہوا ہے؟ نہیں پروسیس فالو ہوا، لہٰذا کابینہ کے حکم نامے سے پہلے جتنے یہ آپ نے لگایا ہے، فرد جرم عائد کی اور سارا جو ٹرائل ہوا ہے، یہ سب کل عدم کیا جائے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور یہ جو انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ ہے، یہ اب سے چند گھنٹوں کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ سنا دے گی، اور بظاہر 99% یہ لگتا ہے کہ یہ ٹرائل کل عدم ہو جائے گا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے زیادہ محنت سے بنایا گیا مقدمہ وہ بڑھنے جا رہا ہے۔ کیا ہے وہ توشہ خانہ تو پٹ گیا، وہ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں ہے کچھ نہیں، اس میں تو کرپشن ہی نہیں ثابت ہوتی، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے جس میں سزا ہو سکے۔ یہ سائفر والا اندر ہی اندر بند کمروں کے اندر سزا دینے کا ارادہ تھا، وہ تو جو ہے وہ تو بڑھنے جا رہا ہے، تو لہٰذا اب تو کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ اب آخری جو آج سرفراز بگٹی نگران وزیر داخلہ نے زبان کھولی کہ عمران خان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا، یا ہم انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ نظر ثانی اپیل میں بحال کر دے ملٹری کورٹس، فوجی عدالتیں، تو اس کے اندر پھر بند کمروں کے اندر عمران خان کو سزا سنا لے، ادروائز تو کوئی چانس نہیں ہے۔ اور اب وہ قاضی صاحب پہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے بارے میں کیا کرتے ہیں، تو وہ اس کے بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ تو گرے سے گرا ہوا جج بھی یہ فیصلہ نہیں دے سکتا کہ سول عدالتوں کو بے توقیر کر کے فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل چلایا جائے، تو لہٰذا آج کے دن تک اسٹیبلشمنٹ کے تمام مقدمات نل اینڈ وائٹ ہو چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں،
اور پی ٹی آئی نے اپنی سیاسی حکمت عملی بھی بنانا جو ہے وہ شروع کر دی ہے. ادھر سے سائفر والے جج ذوالقرنین صاحب, انہوں نے آج پھر وہ جیل کے اندر سماعت نہیں ہو سکی 23 نومبر تک ملتوی کی ہے. ان کو اتنی جلدی ہے کہ وہ عدالت حکم امتناع دیتی ہے, اگلے دن کا وہ کیس رکھ لیتے ہیں, اگلے دن پھر حکم امتناع آ جاتا ہے, پھر اگلے دن لے جاتے ہیں. بہرحال جی ابھی تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. باؤجی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس وقت سماعت چل رہی ہے اپیلوں پر. لگ رہا ہے کہ وہ تو اسکرپٹ کے مطابق باؤجی اس کے اندر سرخرو ہو جائیں گے. چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ تلا گنگ, اٹک, گجرات, منڈی بہاؤدین سے الیکشن لڑوں گا, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں. مشورہ ہے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نہ چھوڑا جائے, ووٹ پی ٹی آئی کا ہے. چیف الیکشن کمشنر اپنی ساتھ باہر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی جلسوں کی اجازت دی جائے. اور اس کے علاوہ کل جو ہے وہ نیازی صاحب, امجد نیازی صاحب, انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا تھا, اور آج سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر انہیں پولیس کے حوالے کر دیا ہے. تو ان کا اس طرح منظر عام پر آنا, اب پیغام پہنچا دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ہڈن تھے, جو چھپے ہوئے تھے, منظر عام پر آئے, اپنے کیسز کا سامنا کریں اور ان سے نکل کر الیکشن کی تیاری کریں. تو بھرپور حکمت عملی بنا لی گئی ہے. اسلام آباد سے کس وکیل کو لڑوانا ہے, اور نواز شریف کے مقابلے پہ کس کو لڑوانا ہے, شہباز کے مقابلے پہ کس کو لڑوانا ہے, اور کس نے مقابلہ کرنا ہے, کتنے کینڈیڈیٹس ہوں گے. پنجاب کے اندر 1500 کے قریب درخواستیں آ چکی ہیں, اور کتنے وکلا کو ٹکٹ دینا ہے. ساری حکمت عملی ہر حساب سے عمران خان بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ آخر کے اندر جب یہ ساری سچویشن ختم ہوگی تو جیت جو ہے وہ حق ہی کی ہوگی. نواز شریف حق کے ساتھ ہوا, نواز شریف سرخرو ہوگا. عمران خان حق کے ساتھ ہوا, عمران خان سرخرو ہوگا. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. پاکستان زندہ باد.